یہ ہمارا جو ملک ہے، ہمارا جو خطہ ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے. ہاں ایگریرین سوسائٹی جو ہے بیسیکلی ہماری زرعی معاشرہ اور زرعی ملک اور زرعی علاقہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ایگرو بیسڈ ایریا ہے اس میں تیزی سے کمی آ رہی ہے. آبادیاں پھیل رہی ہیں، نئی نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں. لینڈ گریبرز، لینڈ مافیا کے لوگ سونے جیسی قیمتی زمینوں کو اونے پونے داموں خرید کے ان پہ سوسائٹیز بنا رہے ہیں اور ان کو انتہائی مہنگے داموں آگے سے فروخت کرتے ہیں. اچھا، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ سوسائٹی میں جو ٹرینڈ ہے اربنائزیشن والا، کہ دیہات سے لوگ نقل مکانی کر کے شہروں کی طرف بھاگتے چلے آ رہے ہیں. یہ اٹ سیلف، یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ ہماری پالوشن میں اضافے کا باعث بنتا ہے. کیسے کہ ہمارے کسان بھائی یا ایگرو بیسڈ لیونگ رکھنے والے جو ہمارے لوگ ہیں وہ اپنی زمینیں بیچ کے، اپنے مال مویشی بیچ کے شہروں کی طرف آگے چلے آ رہے ہیں. یہاں آ کے انہیں محنت مزدوری کرنی پڑے، چاہے پرمشقت زندگی گزارنا پڑے، لیکن وہ ترجیح دیں گے کہ گاؤں کو چھوڑ کے، دیہات کو چھوڑ کے وہ شہروں کی طرف نقل مکانی کریں. یہ اٹ سیلف رویہ جو ہے یہ پولوشن میں اضافے کا باعث بنتا ہے. کیسے کہ زرعی زمینیں ختم ہو رہی ہیں، فصلیں ختم ہو رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں، گرینری ختم ہو رہی ہے، درخت پیڑ پودے ان میں کمی آ رہی ہے، اور اربنائزیشن جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. نتیجتاً جتنی سوسائٹی میں گمبھیرتا ہے وہ اسی وجہ سے آتی ہے. آبادی میں اضافہ، ٹرانسپورٹیشن میں اضافہ، اور اسی حوالے سے، اسی نتیجے میں پیدا ہونے والی پالوشن میں اضافہ. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، اب آپ پلاسٹک بیگز کو دیکھیں کہ ان کی جو کھپت ہے یا ان کی پروڈکشن جو ہے وہ ہماری پولوشن میں اس قدر اضافہ کر رہی ہے کہ جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں، اور اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ بھی ممکن نہیں. یہ اس کو نان ڈسٹرائبل ہے، ان کو ڈسٹرائی نہیں کیا جا سکتا. زمین میں دبائیں تو زمین کی پالوشن، آپ جلائیں گے تو ہوا اور فضا کی پولوشن، پانی میں پھینکیں گے تو وہ پانی کی پولوشن، آبی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک. اب یہ ایک ایسا افریت ہے، یہ ایک ایسا آپ یوں سمجھیے کہ زبردست اور خطرناک قسم کا ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ جس کی تلافی، جس کی کمپنسیشن ممکن ہی نہیں. پلاسٹک بیگ کو آپ صدیوں تک بھی رکھیں زمین میں دبا کے تو یہ ڈسٹرائی نہیں ہوتا، یہ اسی حالت میں رہتا ہے. پانی میں پھینکیں گے تب بھی یہی صورت ہے، جلا کے اس کو آپ ضائع کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو گیسز پیدا ہوں گی، جو پالوشن پیدا ہوگی، وہ ہماری ہوا اور فضا کو متاثر کرے گی. سو نمبر 1، پلاسٹک بیگز کا استعمال ختم کر دیں، کم نہیں، ختم کر دیں. کپڑے کا بیگ یا باسکٹ چیزوں کے استعمال کے لیے، گروسری کے استعمال کے لیے، یا بازار جانا ہے آپ نے سودا سلف لینے، تو اس کو دوبارہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. پلاسٹک بیگ نمبر 1 وجہ ہے پالوشن میں اضافے کی. نمبر 2، جتنی ہم ٹرانسپورٹیشن رکھتے ہیں، چاہے ذاتی ہوں یا چاہے ایک اجتماعی سطح پہ ہوں، وہ بھی پولوشن کا باعث بنتی ہے. فیکٹریاں، ملیں، اور آپ یوں سمجھیے جتنے کارخانے ہیں
یہ سارے پولوشن کا سبب بنتے ہیں. گیسز نکلتی ہیں، دھواں نکلتا ہے، کیمیکلز کا اخراج ہوتا ہے، اور رد عمل میں ہماری ہوا، ہماری فضا، ہماری زمین، ہمارا پانی، یہ سب چیزیں متاثر ہوتی ہیں، بیڈلی پلیوٹڈ ہو جاتی ہیں، ویری ویری بیڈلی پلیوٹڈ ہو جاتی ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں احتیاط کی جائے. شاید یکسر درخت لگائیں، باہر بھی لگائیں، گھر کے اندر بھی لگائیں. اگر گھر کے اندر جگہ نہیں ہے، چھت پہ لگائیں. روف گارڈننگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے. آپ کے پاس چاہے 2 مرلے کا گھر ہے، 3 مرلے کا گھر ہے، چھت پہ تھوڑی سی جگہ اس کے لیے مختص کر دیں، گملے میں لگا لیں، یا وہ کریٹ ملتا ہے اس میں مٹی بھر کے، اس میں کھاد ڈال کے، اس میں پودے لگا دیں. آپ کو فائدہ بھی ہوگا. آپ سبزی لگا سکتے ہیں، پھول لگا سکتے ہیں، اور کچھ پھل ایسے بھی ہیں جو کم جگہ گھیرتے ہیں، جن کی جڑیں زیادہ گہری نہیں ہوتی. آپ کریٹ میں یا کسی بڑے گملے میں وہ بھی لگا سکتے ہیں. جیسے لیمو ہے، پھل دیتا ہے، گملے میں پھل دیتا ہے. اسی طرح اور بھی جائزہ لیں تو ہمیں یہ شدید احساس ہوتا ہے کہ ہم صرف ایکسٹرنل پولوشن کا شکار نہیں ہیں. وی آر ناٹ اونلی افیکٹڈ بائی ایکسٹرنل pollution, as well as we are badly affected by internal pollution. ہمارے جو اندر کے ایٹیچیوڈس اور ایپٹیچیوڈس ہیں وہ بھی بیڈلی پلیوٹیڈ ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم اپنے باہر کا ماحول جو ہے وہ پلیوشن فری رکھیں، انسان کو اپنے اندر کا ماحول جو ہے، جو اپنا انر سیلف ہے، اس کو بھی پلیوشن فری رکھنا چاہیے کہ ہمارے باہر کی دنیا ہری بھری ہو، گرینری ہو ہمارے آس پاس، ہم ایک گرین سوسائٹی کا حصہ بنیں. اسی طرح گرینری ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ فرد جو ہے وہ معاشرے کا آئینہ دار ہے. افراد سے معاشرہ بنتا ہے. ہر فرد جو ہے وہ اندر سے گرین ہوگا، اندر سے شانت ہوگا، اندر سے مطمئن ہوگا، اندر سے پلیوشن فری ہوگا، تو وہ ایک صحت مند معاشرے کا حصہ بنے گا. گلوبل وارمنگ کا بڑا چرچہ ہے، بڑا شور شرابہ ہے. اس کی بنیادی وجہ بھی یہی پولوشن ہے. بنیادی وجہ یہی ثابت ہوئی کہ ہمیں پولوشن کو کم سے کم کرنا ہے. اگر پوری طرح روکنا ممکن نہیں تو اس کو ایک خاص لیول سے آگے بھی نہیں جانے دینا. اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ، اسی وجہ سے اسموگ، اسی وجہ سے فوگ، اور اسی وجہ سے پھر ہماری زندگیوں میں سوگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت احتیاط پسندی کی ضرورت ہے. اپنے رویوں میں بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور آرگینک بیہیویئرز ہوں، آرگینک لیونگ ہو، آرگینک ہمارے جو ٹولز ہیں زندگی بسر کرنے کے، لیونگ میں جو ہیلپ فل ٹولز ہیں وہ بھی آرگینک ہوں.